السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 44، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حارث ابن ابی درار کی دختر تھیں، جو قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ حضرت جویریہ پہلے مصافح بن صفوان کے عقد میں آئیں، جو غزوہ مریسہ میں قتل ہوئے۔ اس غزوے میں کثرت سے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت جویریہ ثابت بن قیس انصاری کے حصے میں آئیں۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آقا راضی ہو تو قیدی مطلوبہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ اس طریقے کو اصطلاح فقہا میں مکاتبت کہتے ہیں۔ اس اصول کے مطابق حضرت جویریہ نے ثابت بن قیس سے مکاتبت کی درخواست کی، وہ راضی ہو گئے۔ حضرت جویریہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان کلمہ گو عورت اور قبیلہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی ہوں، اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ منظور نہیں کہ میں یہ رقم خود ادا کر کے تم سے نکاح کر لوں؟ حضرت جویریہ نے اس امر کو بخوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا، ان کی رقم ادا کی اور حضرت جویریہ کو آزادی دلا کر ان سے نکاح فرما لیا، اور وہ ام المومنین بن گئیں۔ اس رشتے کا چرچا ہوا تو لوگوں نے قبیلہ مستلق کے تمام قیدیوں کو اس وجہ سے آزاد کر دیا کہ حضور نے اس قبیلے سے رشتہ قائم کر لیا ہے۔ ابن اسیر نے لکھا کہ اس تقریب میں بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی دولت سے فیضیاب ہوئے۔ سبق: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش نصیب ہیں کہ پہلے تو صرف بنی مستلق کے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھیں اور اب ساری کائنات کے سردار کی بیوی بن گئیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد شادیاں فرمائیں، ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مختلف قبائل سے رشتہ اخوت قائم ہو جائے۔ اس طرح واقعی اسلام کے فروغ میں بڑی مدد ملی اور مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ حضرت جویریہ کے نکاح فرمانے کے بعد ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہوا کہ قبیلہ بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی دولت سے بہراور ہوئے۔ معاندین اسلام یوروپ زدہ افراد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان احمقوں کو وہ حکمت نظر نہیں آتی جو ان شادیوں میں پوشیدہ تھیں۔ یورپ کے عیاش لوگ ہزار داشتائیں رکھ کر بھی مہذب کہلائیں اور مسلمان کی 4 شادیوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے بھری متعدد شادیوں پر اعتراض جمائیں۔ یہ ہے انصاف ان فساق و کفار کا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں ہزارہا حکمتیں مضمر تھیں، جسے اہل انصاف جانتے اور مانتے ہیں۔ اہل عقل و عدل ہے یہ مانتا، اہل عقل و عدل ہے یہ مانتا، بنی ہر حکمت ہے ان کی ہر ادا۔ حکایت نمبر 45، 2 اونٹ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث ابن ابی درار بغیر اس علم کے
کہ ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی ہیں، بہت سا اموال و اسباب یعنی مال و سامان اونٹوں پر لاد کر حضرت جویریہ کی رہائی کے لیے مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام عقیق پر اپنے اونٹ چرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ ان میں سے 2 اونٹ آپ کو بہت پسند تھے، اس لیے ان کو کسی گھاٹی میں چھپا دیا۔ مدینہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں، اس کا فدیہ مجھ سے لے لیں اور اسے میرے ساتھ کر دیں۔ پھر جو مال اور اونٹ وغیرہ فدیے کے لیے آپ لائے تھے پیش کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارث، وہ اونٹ کہاں ہے جنہیں تم عقیق کی گھاٹیوں میں چھپا آئے ہو؟ حارث پر اس بات کا بڑا اثر ہوا اور وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ جس بیٹی کو چھڑانے کے لیے اتنی زحمت کی ہے وہ حرم نبوی کی رونق بن چکی ہے۔ اس خبر سے وہ بہت خوش ہوئے اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی سے مل کر ہنسی خوشی ماں اپنی قوم کے گھر کو روانہ ہو گئے۔ سبق: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت آپ کے والد بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ نے 2 اونٹ گھاٹیوں میں کیا چھپائے، آپ کے سارے گھاٹے ہی جاتے رہے۔ اس غیب کی خبر دینے پر حارث کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں روشن فرما دی ہیں اور آپ اگلی پچھلی سب باتیں جانتے ہیں۔ تو دانائے ما کانا اور ما یکون ہے، تو دانائے ما کانا اور ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ حکایت نمبر 46۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ پہلے کنانہ ابن ابی عقیق کے نکاح میں تھیں۔ خیبر کی لڑائی میں کنانہ مارا گیا۔ خیبر کی لڑائی یہودیوں کے لیے ایسی تباہ کن تھی کہ ان کی سب امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس جنگ میں ان کے نامی گرامی چن چن کر کام آئے۔ کنانہ اور حضرت صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ جنگی قیدیوں میں حضرت صفیہ بھی تھیں، جن کی حالت قابل رحم تھی۔ دہیہ قلبی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت صفیہ دے دی۔ چونکہ مدینہ منورہ میں حضرت صفیہ کے قبیلے کے بہت سے لوگ آباد تھے اور حضرت صفیہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اس لیے بعض صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ صفیہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک سردار کی بیٹی ہیں، اس لیے اگر آپ ان سے نکاح کر لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی کو خاطر خواہ معاوضہ دے کر حضرت صفیہ کو واپس لے لیا اور انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا اور وہ ام المومنین بن گئیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے سب ازواج مطہرات میں ممتاز ہیں کہ آپ نبی ہارون علیہ السلام کی بیٹی، نبی موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی اور نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اس کی عظمت کا بھلا ہو کیا بیاں، اس کی عظمت کا بھلا ہو کیا بیاں، جمع جس میں 3 ہو یہ خوبیاں۔ محدثین اکرام علیہ رحمت رضوان کا ازواج مطہرات کی تعداد میں اختلاف ہے۔ 11 ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے۔ 11 ازواج مطہرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت زینب بنت خزاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے اپنے درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 ازواج مطہرات کا صرف ذکر کیا ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ کل سے انشاءاللہ چوتھے باب کا آغاز ہوگا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹیوں کے تعلق سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔